اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ جمعہ مبارک، جمعہ کا دن ہے، سب کو جمعہ بہت مبارک ہو۔ تمام دنوں کا سرتاج ہے، سردار ہے، اور آج کے دن سورہ کاف کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، جس کے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو اللہ دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ آج میں بات کروں گا بلاول صاحب کی وزٹ کی ہندوستان کی، لیکن میں ابتدا اس شعر سے کروں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ۔ ہمارے فارن منسٹر ہیں پاکستان میں، ان کے خلاف جو بھی ہم بات کریں گے، لیکن جب وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ پھر پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نہیں، پھر پاکستان کے فارن منسٹر ہوتے ہیں۔ تو جہاں اس عہدے کی عزت اور تکریم ہے، وہاں اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ آج اگر بلاول ہندوستان میں ہیں تو از ناٹ دیر ایز اے کو چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی، ہی از دیر ایز دا فارن منسٹر آف پاکستان۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کو، یہ جو میرے سر کے اوپر ہے، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ میرے دل میں بھی ہے اور آپ سب کے بھی ہے، جب آپ جاتے ہیں تو آپ پورا سوچ بچار کر کے جاتے ہیں کیوں جا رہے ہیں اور وہاں سے کیا لے کے آئیں گے اور کیا جاننا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال فارن آفس سے بھی ہے میرا، ایز اے پاکستانی اور ایز این ایکس پارلیمنٹیرین، ایز اے پرسن ہو ہیڈ بین پارٹ آف دا گورنمنٹ فار 3 odd years۔ آپ نے جب بلاول صاحب کو ہندوستان جانے کی اجازت دی یا سجیشن دی، اس کو اس طرح سے لے لیں، کس لیول پہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے، جانے میں کیا فائدہ ہے اور نہ جانے میں کیا فائدہ ہے، اور وہاں جا کے آپ گین کتنا کریں گے، لوز کتنا کریں گے، واٹ آر دا اسٹیکس۔ بے شمار انٹرنیشنل فورمز پہ ہم اسٹیج شیئر کرتے ہیں ہندوستانی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، لیکن بائی لیٹرل ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، خاص کر جو ایبروگیشن انہوں نے کی ہے کشمیر کے معاملے پہ اپنے آئین میں، آرٹیکل 370 جو انہوں نے ختم کیا ہے، اور کشمیر کو اپنے آئین کے مطابق غیر آئینی طور پہ، آئین کے مطابق غیر آئینی طور پہ تمام معاہدوں کے خلاف، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف، اپنے سابق وزیر اعظم جو ان کے تھے اس وقت گاندھی جی کے ویژن، اور نہرو جی جو ان کے وزیر اعظم تھے، جواہر لال نہرو، ان کی کمٹمنٹس کے خلاف جب کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کی مذموم کوشش کی ہے، اس کے بعد سے ہم نے کوئی بائیلیٹرل نہیں رکھا۔ عمران خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن تھی، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کیبنٹ میں، اور تو چھوڑیں تجارت کی بات ہوئی ان چیزوں کی، اس پہ تو مخالفت سب نے کی، لیکن جب دوائیوں کی بات ہوئی اس پہ بھی مخالفت کی کہ ہمیں اس ملک سے دوائی بھی نہیں چاہیے جو ہماری کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے۔ بلاول صاحب، آپ جب وہاں پہ گئے ہیں، آپ نے یہ سوچا کہ کیا اکنامک جو شنگھائی کوآپریشن کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کی میٹنگ اہم ہے یا کشمیر کوز اہم ہے؟ کیا وہاں جا کے کشمیر کوز کو فائدہ پہنچے گا، نقصان پہنچے گا؟ میں دیکھوں گا ایز اے فارن منسٹر وہاں آپ کشمیر کی بات کتنی بار کرتے ہیں، کشمیر پہ آپ کتنی کانفرنسز کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے پاکستان کا یہ ترہ امتیاز رہا، اور آپ کے نانا کا بھی رہا، بھٹو صاحب کا، کہ کشمیر پہ ان کا بڑا تگڑا سٹینڈ تھا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی پاکستانی لیڈرشپ ہندوستان گئی ہے، انہوں نے وہاں حریت لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے۔ یہ روایت ٹوٹی محترم نواز شریف صاحب کے دور میں، جب ایز اے وزیر اعظم گئے تو ہندوستان جانے کا تو ان کو یہ ہندوستان یاترا کا بڑا شوق تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستانی وزیر اعظم گیا اور وہاں حریت لیڈرشپ سے وہ نہیں ملے۔ یہ میاں صاحب نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی تھی، اور اس کے رسپانسبل صرف نواز شریف نہیں، اس زمانے میں وہاں کے ہمارے فارن آفس، ہمارا فارن منسٹری بھی ہے۔ تو اب جب آپ وہاں پہ گئے ہیں، پہلے تو میں کیٹیگوریکلی اپنا ویو دے دوں، ہندوستان جانا بالکل غلط فیصلہ ہے، اور صرف ایک بات پہ آپ کو ہندوستان سے انگیج کرنا چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، اور وہ ہے کشمیر۔ اگر کشمیر پہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ گوا تو کیا، پھر آپ نئی دہلی بھی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کشمیر ایجنڈے پہ نہیں ہے، آپ کی کوئی بائی لیٹرل کشمیر پہ بات نہیں ہے، آپ کشمیر پہ نہیں جا رہے، آپ کشمیر کوز پہ نہیں جا رہے، آپ کشمیری شہیدوں کے
خون کو کیا جواب دیں گے؟ برہان مظفر وانی کے خون کو کیا جواب دیں گے؟ ریاض نائی کے خون کو کیا جواب دیں گے؟ کیا وہاں جا کے آپ آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر قاسم فختو جو 25 اور 30 سالوں سے جیلوں میں ہیں، جو کشمیری حریت لیڈرز جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کی بات کریں گے؟ بلاول صاحب، کیا آپ کشمیری لیڈرشپ جو مختلف جیلوں میں ہے، ان کے ساتھ صحبتیں وہ برتی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ جیلوں میں ظلم ہو رہا ہے، کیا آپ ان کی رہائی کی بات کریں گے؟ کیا آپ کشمیر کوس پہ بات کریں گے؟ کیا آپ ہندوستان کے اس ایکٹ کو ہندوستانی سرزمین پہ کنڈیم کریں گے کہ آپ نے جو ترمیم کی ہے اور آپ نے جو کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے؟ اور یہ جو نعرہ آپ یہاں پہ لگاتے تھے، بلاول صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ آپ بڑے خوش ہیں، آپ کے چہرے سے بڑی خوشی چھلک رہی ہے، جیسے چھوٹا نوجوان سیر پہ جا رہا ہوتا ہے، بار بار آپ ویڈیوز بناتے ہیں۔ آپ سنجیدہ ہو جائیں، پلیز بی سیریس. You're not there as a tourist. You're visiting India, which you should not have been visiting, but you're visiting there as a Pakistani foreign minister. And you're making short clips, so happy that you're visiting Goa. You're not there as a young boy. You're representing this national, you're a national flag carrier at the moment. You're a foreign minister of Pakistan at the moment. تو وہاں آ کے آپ وہ نعرہ لگائیں گے کل یا آج کسی وقت جو آپ بڑے شوق سے لگاتے ہیں کہ لیوانگے پورا کشمیر لیوانگے؟ I'm waiting for that نعرہ. بلاول صاحب، if you were the soil you were made of، اگر آپ واقعی اپنے نانا کے وارث ہیں، آپ کشمیر کے لیے وہاں آپ ہندوستانی سرزمین پہ، بھارتی زمین پہ آپ نعرہ لگائیں، لیوانگے پورا کشمیر لیوانگے، آپ وہاں بات کریں کشمیر پہ، آپ ہندوستانی جو نریندر مودی جو بچر آف گجرات ہے، کیا آپ وہاں جا کے اس کو بچر آف گجرات کہیں گے؟ کیا آپ یہ بات کریں گے کہ ہندوستانی وزیراعظم کو تب انٹری ملی امریکہ جب وزیراعظم بنے، ادروائز ان پہ پابندی تھی؟ بلاول صاحب، now is the time. If you're a leader, prove yourself to be a leader. First of all, you should not have even visited India. کس لیول پہ اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے فورن آفس سے۔ آپ نہیں اس کے وارث، ہم پاکستانی اس کے وارث ہیں۔ آپ تنخواہ لیتے ہیں، جتنے بھی اس میں ذمہ دار ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے میرے پاکستان کی اور کشمیریوں کے، ان کے اسٹریٹجک ایسٹس کی، کشمیری خون کی، کشمیریوں کے جو ہمارے جو شہید ہیں ان کے خون کی آپ حفاظت کریں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کس لیول پہ آپ نے اس پہ ڈیلیبریشن کی ہے؟ نیشنل اسمبلی پہ کی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو کسی لیول پہ انگیج کیا ہے؟ آپ نے کشمیری لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے، جو آزاد کشمیر میں ہے، ان سے کیا انگیجمنٹ کی ہے اس پہ کہ ہم جا رہے ہیں اور اتنا بڑا کرائسس ہوا جو 5 اگست کا فیصلہ تھا بھارت کا، آپ نے کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لیا ہے جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے؟ اور ہم پہ یہ بات ہوتی تھی کہ عمران خان ہیز سولڈ آؤٹ کشمیر، عمران خان صاحب پہ اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، دونوں پہ یہ بات یہ لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے کشمیر کا جو ہے سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ نے کشمیر بیچ دیا ہے۔ بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، کیا بلاول نے آپ سے مشورہ کیا ہے؟ کیا آپ کے مشورے سے جا رہے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے جو آپ بھارت جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف دورہ نہیں ہے، یہ آپ سے سوالات ہوں گے جب آپ واپس آئیں گے، اگلے الیکشن میں اس پہ سوالات اٹھیں گے۔ جب تک آپ پاکستان میں سیاست کریں گے اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، اس پہ سوال ہوگا کہ پاکستان کا فورن منسٹر کیوں گیا۔ 2014 کے بعد ہمارا کوئی بائی لیٹرل ٹائز نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی اس طرح کی وزٹس نہیں ہیں، لیکن خاص کر 5 اگست کے بعد تو مکمل بائیکاٹ ہے، اور وہ ہمیں منائیں، ہم کیوں نہیں منائیں؟ اور آپ جب گئے ہیں، آپ اپنا ویلکم تو دیکھیں۔ اب پاکستان ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کا فورن منسٹر جاتا ہے اور پتہ نہیں کس لیول کا بندہ ان کو ویلکم کر رہا ہے۔ یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ بین ویلکمڈ بائی ناٹ اے لیسر پرسن دین the foreign minister of that country۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات۔ بلاول صاحب، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ لیکن آپ کو کیا پتا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ وہ شہیدوں کی سرزمین ہے کشمیر، اور یہ پاکستان جو شہیدوں کے خون سے بنا ہے۔ کاش آپ یہ جانے سے پہلے سوچ لیتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ کیا کسی اکنامک تنظیم کی میٹنگ اتنی اہم ہے؟ کشمیر کو اس سے زیادہ اہم ہے؟ میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے کشمیر پہ غیرت نہیں کھائی، جس کو علامہ نے قائد اعظم نے، علامہ کے تو شعروں میں اس کا ذکر ہے، قائد اعظم نے شہر کہا پاکستان کی، جو قوم اپنی غیرت بھول جاتی ہے، جو اپنا اسٹریٹجک مقصد بھول جاتی ہے، جو اپنے شہیدوں کی قربانی بھول جاتی ہے، جو اپنا مقصد نصب العین بھول جاتی ہے، وہ دنیا میں قائم نہیں رہ پاتی۔
یہ پیسہ میسا کوئی چیز نہیں ہے.